میں مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور محسوس ہی نہیں کرتے اس بات کو، تو قرآن و حدیث کی روشنی مجھے بتائیے کہ ان کے لیے کیا احکامات آتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا سلمان بھائی، قرآن کریم میں دو الفاظ استعمال ہوئے عام طور پر ناپ تول کے حوالے سے، ایک ہے مکیال اور ایک ہے میزان۔ مکیال اس سے مراد کیلی چیزیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو ناپ کے ذریعے دی جاتی ہیں، جیسے دودھ ہے، پیٹرول ہے، پانی ہے، یہ ناپ کے ذریعے 1 لیٹر 2 لیٹر آدھا لیٹر، تو اسے کیلی کہتے ہیں عام طور پر۔ اسی طریقے سے جو چیزیں وزن کر کے دی جاتی ہیں کہ جیسے کہ سبزی وغیرہ ہے، فروٹ وغیرہ ہے، تو انہیں عام طور پر جو ہے وہ موزونی کہا جاتا ہے، کیونکہ تول کے دی جاتی ہے، جی ہاں، یہ تول کے دی جاتی ہیں۔ تو مکیال اور میزان، یہ دو الفاظ قرآن کریم میں یوز ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ان کو دینا کیسے چاہیے؟ قرآن کریم نے اگر آپ دیکھیں تو سورہ ہود میں آیت نمبر 84 اور 85، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کرنا، ناپ اور تول میں کمی نہ کرنا۔ دوسرے مقام پر آیت نمبر 85 میں آ جائے وَيَا قَوْمِ فَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، یہاں پر بھی یہی ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ اسی کے آگے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دینا۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ ہود کی ان دو آیات میں پے در پے 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا اور چیزوں کو گھٹا کر دینے سے منع فرمایا۔ 3 مرتبہ؟ جی ہاں، 3 مرتبہ۔ اچھا، اب ذرا سا آ جائیے اس بات پر کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورہ مطففین۔ مطففین کا مطلب کیا ہے؟ ویل للمطففین، برائی ہے، خرابی ہے، یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ خرابی ہو، بربادی ہو، یا جہنم کی وہ وادی ہو، کس کے لیے ہے؟ للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اب اس کی ایک لوجک بتائی کہ جب وہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے تھے نا تو بھائی پورا لیتا تھا۔ اچھا، یعنی لوگوں سے جب لے رہے ہیں تو پورا لے رہے ہیں، میرا پورا دینا ہے، جی۔ بھائی کو کم نہیں وَإِذَا دینا۔ كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو دینا شروع کرتے تھے تو کم کر دیا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے جب حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف آئے نا تو وہاں پر ابو جہینہ ایک شخص تھا، وہ خاص طور پر اس چیز میں بڑا مشہور تھا۔ اچھا، اس نے نا 2 ناپ رکھے ہوئے تھے، صحیح ہے، ایک لینے کا ایک دینے کا۔ اچھا، جی جی جی، کیونکہ اس وقت ضروری نہیں کہ رقم دی جائے اور اس کے بدلے مال دیا جائے۔ کیا ہوتا تھا کہ مال کے بدلے میں مال، یعنی وہ بھی چیزیں دے رہے ہیں اور آپ بھی چیزیں دے رہے ہیں، ان کی چیزیں لے رہے ہیں تو پوری لے رہے ہیں، اپنی چیزیں لے رہے ہیں تو اپنے نام سے گھٹا کر دے رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس سے سختی سے منع فرمایا، اور شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، سمجھانے کے باوجود جب وہ قوم نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرما رہا ہے کہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو اس کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز آپ تول کر فروخت کرو تو فرمایا کہ پلڑا جو ہے وہ جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ جی۔ اچھا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی اوپر ہونا، سونا جہاں نظر بچ جائے تو فوراً دے دیا۔ اچھا، کئی لوگ آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جھکا ہوا پلڑا دیں گے، ہمیشہ ان کا درجن بھی 13 سے شروع ہوتا ہے۔ جی جی جی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ سعد بن مخرمہ کہتے ہیں کہ میں اور مخرمہ ایک بزاز کے پاس آئے، ایک جو ہے وہ بزاز یعنی کپڑا بیچنے والے کے پاس آئے، اور ان کے پاس آ کر
ایک کپڑے کا سودا کرنے لگے تو ایک شخص جو کہ یعنی تولا کرتا تھا، وزن کیا کرتا تھا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی وزن کرو تو جھکا ہوا وزن کرو، اللہ اکبر، جھکا ہوا وزن کرو، اس میں ہمیشہ بھلائی ہے۔ کبھی ایسا شخص دیکھا ہے آپ نے کہ جو وزن تھوڑا زیادہ دیتا ہو اور اس کے یہاں کمی واقع ہو؟ نہیں، سوال اس کے یہاں بے انتہا رش ہوتا ہے۔ جو درجن بھی چیز دے گا نا تو ایک ہاتھ بڑھا کر دے گا، کلو بھی دے گا تھوڑا سا بڑھا کر دے گا، اور ایسے بھی کنجوس ہیں اور ایسے بھی ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں کہ جب اپنا لو تو پورا لو، لیکن دوسروں کو دو تو نیچے بٹے میں کوئی مقناطیس لگا دو، یا کوئی ایسا حربہ کہ جہاں پر کسٹمر کی آنکھ چوک جائے تو وہاں پر فوراً اپنا کام دکھایا۔ یاد رکھنا کہ اس سے ہمیشہ بے برکتی بھی ہوتی ہے اور دنیا اور خاص طور پر آخرت میں پکڑ بھی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا مفتی صاحب آپ نے۔ اس میں 3 قسم کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ظاہر سخاوت سے کام لیتا ہے، ایک کبھی کبھی سخاوت دکھاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو بالکل بخیل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ تو وہ جو سب سے زیادہ سخاوت دکھانے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے ذاتی۔ اور جو درمیانی سخاوت بھی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں مقرب ہوتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بخیل کا کوئی دوست بھی نہیں ہوتا۔ کہ ہم ہر کسی کا کھائیں، ہمارا جو کھائے اندھا ہو جائے، اندھا ہو جائے۔ آپ نے صحیح فرمایا، ایسا ہی ہوتا ہے، اور بخیل کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔